بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں پیش کر رہا ہوں کہ ایان گرامی ہم انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے قائل ہیں اور رسول خدا عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایک صفت بتائی ہے اور کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاکیزہ ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ اللہ جو رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے، یعنی مکے سے، مسجد الحرام ہے مکے میں، مسجد سب سے دور جو مسجد ہے وہاں تک معراج پہ لے گیا۔ تو ہمارا عقیدہ معراج سے متعلق یہ ہے کہ رسول خدا کو جسمانی معراج ہوئی ہے، خواب میں نہیں ہوئی، خواب میں نہیں دیکھا تھا۔ اب یہ بعض مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ام المومنین نے بتایا اور ام المومنین نے کہا کہ نہیں، رسول خدا اس رات میرے حجرے میں تھے اور کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہ رہا تھا وضو کا، اور رسول خدا گئے واپس آ گئے۔ اس کے مطلب ہے جسمانی معراج نہیں تھی، روحانی معراج تھی، صرف روح گئی تھی رسول خدا کی۔ میں کیسے مان لوں ایسی روایت کو کہ جو جس نے نسبت دی ہے، کیونکہ وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتی ہے۔ اب جس راوی نے نسبت دی ہے نا ایک ام المومنین سے کہ وہ کہہ رہی ہے میرے حجرے میں تھے، بھائی پیغمبر کو قرآن کہہ رہا ہے کہ مکے سے مسجد الحرام سے پیغمبر کو معراج ہوئی ہے، مکے سے مسجد الحرام سے، اور ان کی شادی ہوئی ہے مدینے میں۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، ان کی شادی ہوئی ہے مدینے میں، پیغمبر کو معراج ہوئی مکے میں۔ تو مکے میں جب ان کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی پیغمبر سے، تو کیسے کہہ سکتی ہے میرے حجرے میں تھے؟ بات واضح ہو گئی ہے؟ یہ عقیدے کا مسئلہ نہ بنا لیجیے، ضد کا مسئلہ نہ بنا لیجیے۔ جب اہل بیت علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ جسمانی معراج ہوئی ہے، سنیں کہ میں دلیلیں دینا چاہتا ہوں جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہمارا بہت سے لوگوں سے مسئلہ ہے جو کہتے ہیں نہیں یہ معراج جسمانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابھی تو خود سائنس نے بتا دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی جب خلا سے باہر جانا چاہے گا تو اس کو سپیڈ آف لائٹ سے جانا پڑے گا، نور کی رفتار سے جانا پڑے گا۔ میں معراج میں ایسے نہیں پڑھوں گا، ایزان گرامی مجھے پورے مجمع کی توجہ چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں سپیڈ آف لائٹ سے جانا پڑے گا تبھی انسان خلا سے نکل سکتا ہے، معراج ہو ہی نہیں سکتے جسمانی۔ تو پیغمبر جسم کے ساتھ نہیں گئے، روحانی معراج رہی ہوگی، خواب میں دیکھا ہوگا یا روح چلی گئی ہوگی۔ عزیزان گرامی بھائی یہی تو ہمارا اور ان کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جسم تھے، جسم خاکی تھا، ہم کہتے ہیں نور تھے۔ بھائی نور کو اللہ نور کی رفتار سے لے جا سکتا ہے، ان کا جسم نور تھا۔ آئیے ایک اور دلیل پیش کر دوں گا۔ سنیں گے نا حضرات؟ سارا مجمع چلے گا؟ ابھی میں نے ایک دلیل دی ہے، پنجتنی بنانا چاہتا ہوں پوری مجلس کو۔ معراج جسمانی ہے رسول خدا کی۔ تو آئیے ذرا، تو پیغمبر اسلام معراج پہ گئے، پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میں معراج پہ گیا تھا۔ اب سب آنے لگی، یا رسول اللہ بتا سکتے آپ کیسے گئے تھے؟ کہا میں براق پہ گیا تھا۔ کس پہ گئے تھے؟ براق پہ گیا تھا، بے رے الف قاف، براق برق سے ہے، کڑکنے والی بجلی کو کہتے ہیں برق۔ تو اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ براق کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نور کا ایک گھوڑا تھا۔ اب جتنے بھی تصویریں بناتے ہیں نا تو وہ بناتے ہیں سفید رنگ کا گھوڑا جس کے پر ہے۔ بھئی یہ مصوروں کا اندازہ ہے، پیغمبر نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا براق گھوڑا، کہ تمہیں نہیں سمجھا سکتا، تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا، سمجھدانی چھوٹی ہے، بڑا دماغ چاہیے بڑے نبی کو سمجھنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا میں براق میں گیا تھا، براق ہے برق سے، برق کہتے ہیں روشنی کو، بجلی پہ گیا تھا، سمجھانے کے لیے کہا تمہارے گھوڑے جیسا، یعنی سواری بتا رہے، یہ نہیں کہہ رہے گھوڑا ہی تھا۔ جنہیں جو سمجھ آ سکتا تھا وہی بتایا، یہ قید نہیں کی کہ
یہ گھوڑا ہی تھا کہ میری سواری براق ہے. براق پہ گئے. پہلی دلیل، دوسری دلیل براق، تیسری اب آئیے ذرا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات میں اس نے سفر کرا ہے. روح کو دن اور رات نہیں ہوتی. اٹھائیے فلسفہ، تمام فلسفے کتابوں میں لکھا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، مقدار ہے، ریلیٹیوٹی ہے، گریویٹی ہے، زمین میں کشش ثقل ہے، یہ سب چیزیں زمین اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ سب جسم کے لیے، روح کے لیے نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ روح کے قوانین بدل جاتے ہیں. فزکس کے قانون روح کو لاگو نہیں ہوتے. یہ نہیں کہتے یہاں سے وہاں تک زمین روح کو نہیں کھینچتی، جسم کو کھینچتے. توجہ ہو، اب اللہ کہہ رہا ہے رات میں لے گیا تھا. جس روح کو رات ہی نہیں ہے، دن ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جسم کے ساتھ گئے تھے. اور تیسری دلیل سن لیجیے، مجھے بھی یاد بھی نہیں ہے کہ تیسری چوتھی جو بھی دلیل ہے. کہا لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. یہ سے اور تک فزکس میں آتا ہے، جسم کے لیے آتا ہے، روح کے لیے نہیں آتا، عقل کے لیے نہیں آتا. انٹینجبل چیزوں کے لیے یہ نہیں کہا جاتا. دماغ میں آپ کے آ گیا، کہاں سے کہاں تک آیا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. جب انسان عقل کی، روح کی بات کرتا ہے تو کبھی نہیں کہتا کہاں سے کہاں تک. یہ ساری چیزیں جسم سے وابستہ ہے. میں کراچی سے گیا، حیدرآباد سے واپس آ گیا. یہ سے اور تک جسم کا ہے، روح کا نہیں ہے. میں نے تو فزکس سے، فلسفے سے، سب چیزوں سے ثابت کر دیا. فلسفے کی روح سے سب سے پہلی مخلوق کو کہا جاتا ہے صادر اول. میں نے عربی کی اصطلاح کو لیا، the first creation، سب سے پہلی مخلوق اول، نور اول. سب توجہ. اگر کہیں گے میں یہیں ختم کر دوں، 2 سے 4 منٹ 5 منٹ بس، زحمت تمام. اسی کو سن لیجیے، آج کی مجلس ہو گئی. فلسفے کی روح سے کہتے ہیں صادر اول، نور اول علم کلام میں، نور محمدی عرفان میں، اور مختلف الفاظ مختلف علوم کے اندر. فلسفے میں کہتے ہیں صادر اول، جو سب سے پہلے صادر ہو خالق سے، وہ نور ہے. سب سے پہلی چیز بنا رہا ہے تو وہ کیا بنائے گا؟ نور بنائے گا. توجہ ہو، اب اگر اس کے اندر کوئی کمی ہو مخلوق اول میں تو وہ اس کی کمی نہیں ہے. اگر اس میں کوئی نقص ہو، کمی ہو، تو وہ اس مخلوق اول کی کمی نہیں ہے، بنانے والے کی کمی ہے. بھئی اس نے یہ سب سے پہلی مخلوق بنائی، کوئی ناقص. اس کا مطلب ہے کہ پہلی مخلوق کو کمال مطلق ہونا چاہیے. اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. اس اللہ نے ایک مرتبہ نظر رحمت ڈالی، نور خلق ہوا. اس نے اس نور کے 2 ٹکڑے کیے. ایک کو مقام محمود میں رکھا، نام محمد رکھ دیا. دوسرے کو مقام اعلیٰ پہ رکھا، نام علی رکھ دیا. پھر اس پہلے نور سے ایک اور نور خلق کیا، اس کا نام فاطمہ رکھا. پھر اس فاطمہ کے نور سے 2 نور اور خلق کیے. ایک کا نام رکھا حسن، دوسرے کا نام رکھا حسین. پھر اس حسین سے 9 انوار اور خلق کیے. کوئی سجاد بنا، کوئی باقر بنا، کوئی صادق بنا. چلتے رہیں گے، چلیں گے نا. کہ پھر پہلے نور سے اللہ نے عرش بنایا، محمد کے نور سے عرش بنایا، علی کے نور سے کرسی بنائی، فاطمہ کے نور سے جنت بنائی، حسن کے نور سے حوران جنت بنائی، اور حسین کے نور سے ان کے شیعہ بنائے.
اب سمجھ میں آیا ہم کن کے ماننے والے ہیں. ایک جملہ روک کے کہہ رہا ہوں، جبکہ یقین مانیے کہ مجھ میں بالکل طاقت نہیں نہ پڑھنے کی نہ بیان کی، لیکن ایک جملہ اگر نہیں کہوں گا تو میں خود مطمئن نہیں جاؤں گا. اپنے اطمینان قلب کی خاطر یہ جملہ پیش کر رہا ہوں. اب اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے اطمینان پوری طرح سے مل جائے تو اتنی ہی محبت سے سنیے گا، اور اگر دل کو لگے تو بولیے گا، نہیں تو خاموش بیٹھے رہیے گا. تو آپ حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ. کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ. ہدایت کو کہتے ہیں، مصباح کہتے ہیں چراغ کو. کتاب کے مؤلف امام خمینی، کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ فی الخلافۃ والولایہ. کچھ لوگ تو سننے کے موڈ میں ہیں، تو وہاں سے جملہ پیش کر رہا ہوں. کہ یہ جو زیارت وارثہ میں امام صادق کا جملہ آیا، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک سرگوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. کہ تو جب جناب آدم دنیا میں آئے نا تو اللہ نے ان کے ساتھ 13 انوار بھیجے تھے، 14 نہیں. مصباح الہدایہ میں ہے، اللہ نے 14 انوار نہیں بھیجے، 13 بھیجے، 13 نور بھیجے. کہ وہ 13 انوار چلتے رہے جناب آدم کے ساتھ ساتھ. سارے انبیاء کو تقویت تھی ان 13 انوار سے. وہ 13 انوار چلتے رہے یہاں تک کہ آنے کے بعد جناب عبد المطلب کے بعد وہ 13 انوار 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا، نور امامت جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. 13 انوار، سارے مجمع کی توجہ ہو، کہ 13 انوار تھے، 13 انوار. ایک نور، نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا. اب سمجھ میں آئے جناب ابو طالب. 12 انوار جناب ابو طالب کے پاس چلے گئے جو نور امامت تھے. کہ ایک نور پھر بھی یہاں نہیں آیا تھا، وہ ابھی تک وہیں پہ تھا، عرش پہ. اس نور کو دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج میں جانا پڑا.